اب آپ کے سامنے سرمایہ ملت جعفریہ جناب علامہ علی ناصر الحسینی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلمین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمۃ یعظکم بہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات محمد. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر کے ذکر گناہ معاف فرمائے. تمام حاضرین کے دلی دعا خالق ذکر دے سکتے قبول فرمائے. سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ ہے سلسلہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے. خالق کائنات فرماتے ہیں ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا. لوگوں اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ. اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی نشانیوں کا اللہ کی آیتوں کا ٹھٹھا نہ اڑاؤ مذاق نہ اڑاؤ. خالق فرماتا ہے بس نعمت اللہ علیہ. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پہ دی ہے. کڑی نعمت. خالق کائنات فرماتے ہیں وما انزل علیکم من الکتاب والحکمۃ. اللہ نے تمہاری جانب ایک کتاب کو نازل کیا ہے ایک حکمت کو نازل کیا. دو چیزیں اللہ نے تمہاری طرف نعمت بنا کے نازل کی ہیں. ان کا مذاق نہ اڑاؤ. یہ تو نعمت ہے اور نعمت کا مذاق نہیں اڑایا جاتا. اللہ نے تمہارے اوپر دو نعمتیں دی ہیں. ایک تمہاری جانب کتاب کو نازل کیا ہے. دوسرا اللہ نے تمہاری جانب حکمت کو نازل کیا ہے. ایک خالق ہے یعظکم بہ تاکہ وہ تم ان دونوں کے ذریعے نصیحت کرے. اللہ نصیحت کرتا ہے اپنے بندوں کو ایک کتاب کے ذریعے ایک حکمت کے ذریعے. دو چیزاں اللہ سارے واسطے نعمت قرار دے کے دو چیزاں نازل کی. نازل چیز ہوتی ہے جڑی ایتھے نہ بن سکے وہ خالق اپنی طرف نازل کرتا ہے. یہ مطلب ہے کتاب بھی اللہ نے نازل کی ہے ایتھے کوئی نہیں بنا سکتا اور حکمت بھی اللہ نے نازل کی ہے ایتھے کوئی نہیں بنا سکتا. اس حکمت تو مراد دانائی عقل ہے. یہ مطلب ہے اللہ نے دو چیزاں ہدایت کا بندوبست فرمایا. ایک کتاب کے ذریعے نصیحت فرمائی ایک حکمت کے ذریعے عقل کے ذریعے نصیحت فرمائی. یہ مطلب ہے نصیحت کار ہو سکتا ہے جڑا عقل مند ہے. عاقل نصیحت کرے گا جاہل نصیحت نہیں کرے گا اور صاحب کتاب نصیحت کرے گا. خالق فرماتے ہیں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم. اور سنو اس اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ بات جان لو کہ وہ اللہ ہر شے کو جانتا ہے. یہ بات جان لو کہ اللہ ہر شے کو جانتا ہے. میرے مطلب سامنے دو چیزیں ہیں انہاں نال اسی یہ 5 دن کی گفتگو انشاءاللہ جاری رکھ رہے ہیں. آج میں یہ بنیاد رکھ رہا ہوں کہ دو چیزاں اللہ نے بندیاں نصیحتاں نازل کی ہیں. ایک کتاب ایک حکمت. ساری طرف آئیے قوم کا مطلب تم. السلام علیکم قوم بنے تم. وا علیکم تم پر بھی سلام. جب قوم آئے گا یہ مطلب ہے کہ تم. اللہ فرماتا ہے ہم نے نعمت اللہ علیکم تم پر اللہ نے نعمت کی ہے. کیا وما تمہاری جانب نازل کیا. مثلا وما انزل پھر علیکم تمہاری جانب نعمت کی ہے تو تمہاری جانب اور پھر اللہ نے نازل کی ہے تمہاری جانب. کیا من الکتاب والحکمت کتاب میں سے اور حکمت میں سے. دو چیزاں اللہ ہدایت کرتا ہے. ایک کتاب کے ذریعے یعظکم پھر قوم ہے یہ نصیحت ہے تمہارے لیے. میرے عزیز و غصے والی گل بھائی نصیحت ایک ایسی شے ہے جڑے سارے بچے قبول نہیں کرتے. بھائی اسی بال بچے دار بنتے ہیں سارے. نصیحت اسی روز بچیاں نوں کرنے ہیں. کچھ بچے نصیحت قبول کرتے ہیں کچھ بچے نصیحت قبول نہیں. ایک پکی گل ہے کہ نصیحت قبول وہ کرتا ہے جڑا ناصح باعزت سمجھے. جڑا نصیحت کرنے والے کو صاحب عزت سمجھے گا وہ سمجھے گا کہ بڑا ہے کہ میں نے نصیحت پہ کر بڑا ہے کہ میں نے نصیحت پہ آتا. بڑے نصیحت کرتے ہیں چھوٹے بڑے نصیحت کرتے ہیں چھوٹے تو چھوٹے یا عمل کرتے ہیں.
اللہ اکبر دے اکبر دے اگر وہ بڑا نصیحت کر رہے وہ تو اکبر ہے ہی کوئی گھر چو جا بڑا ہوئے وہ بھی تمہیں پتا ہے مردہ نہیں نصیحت کرتا بڑا کوئی بھی ہوئے نا میں نہ گھر چو جا بڑا ہوئے بچے تو نہیں کرے وہ آدھے کہ سارے مگر کتنے سارے مگر چڑھا رہتا ہے وہ اللہ کے بندے بڑا ہو تو جا بڑا ہوئے نصیحت کرتا نا جے تے روز سنتے ہو نصیحتاں جو اللہ ہو اکبر تو پھر من جاؤ نصیحت کرے ہی کرے یار جدو بڑا جو ہے تو نصیحت کرے گا جب من گئے بندے کی وہ اکبر ہے اس اکبر نے نصیحت کی ہے تو نصیحت میں سارے نہیں منتے وہ منتے انہیں جڑے بڑے نو بڑا سمجھتے جڑے بڑے نو بڑا سمجھ وہ نصیحت منتے ہیں تو جڑے بندے اپنے اپنی بچے سمجھتے ہوں ہوں مینوں سمجھا ہے جب باہر نکل لگے آخیدہ میں کپڑا منڈے تے رکھ کے لے جانا اور یا دھیان رکھیں اے جیب چ پیسے ادھر رکھ انہوں نے مینوں دس یہ مطلب ہے جس بچے کے سامنے اپنے آپ کو عقل مند سمجھا نا وہی نہ لائے اپنے تو بڑے کے سامنے اپنے آپ کو عقل مند نہیں سمجھتا جب نصیحت بھی کرتا ہوئے تو وہ منتا ہوئے جڑا اندر عزت رکھتا ہوئے اللہ جیسے اکبر کی نصیحت بھی وہی منے گا جڑا اندروں اللہ کی عزت کرتا ہے جڑا وہ نصیحت نہ منے اتنے جڑا پیو کی نصیحت نہ منے وہ نالائق ہوتا ہے نالائق یاد ہو لائٹ کرتے یا لوگ آتے نالائق ہیں تو اگلی گل ذرا سخت بھی ہے یاد نے یہ پیو کا ہے ہی نہیں یہ مطلب ہے جڑا بچہ نصیحت نہ منے وہ نالائق بنتا ہے جڑا وہ نصیحت نہ منے یا نمرود بنتا ہے یا پھر اور بنتا ہے اللہ نصیحت کرتا شکریہ شکریہ یعظکم بہ اس نے نصیحت کرتا ہے تم کو بہ اس کے ساتھ کس کے ساتھ کتاب کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ کون نصیحت کر رہے اللہ مہربانی اگلی آیت مجیدہ پڑھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ دونوں چیزاں ساڈے تک براہ راست نہیں آئی ہیں وہ پھر اللہ نے کسی ذریعے نہ بھیجیاں ہیں اس ذریعے کا ذکر بھی میں قرآن حکیم چ کرنا اے میرے سامنے جناب اس میں سورہ مبارکہ نساء کی آیت مجید ہے جس کے تحت اللہ نے پھر دو کا ذکر کیا ہے ایک کتاب یہ تو 5 دن لگنے جس کا یار پھر بولو ایک کتاب ایک حکمت میں تمہیں آج ہی بڑا پکیا کروں دو چیزاں اللہ نے نصیحت کی تھی کیڑی کیڑی نہ کتاب حکمت ایک مہربانی کرے اس بندے کی زندگی کسی گل میں گل ہی نہ سمجھا جائے جڑا آخر مینوں وچوں ایک کافی میں تمہیں پکی گل پہ دستا اللہ دو چیزاں کے ذریعے ہدایت کی ہے اور دو انتہائی اہم ہیں ایک کتاب ضروری ہے شریعت اور ایک حکمت ضروری ہے جب اللہ دو کے ذریعے کر رہا ہے تو بچوں اپنی کاراگری تو نہیں بہانا چاہیے تو سانو ایک ہی کافی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے میں بڑا خوش ہوں آئے ہیں تبدیلی تو انہوں پتا ہے پاکستان چاہے یا نہ آئے اتنے آ گئی یعنی یہ ماحول اگے نالوں اور بہتر ہو گئے اور اللہ کا فضل ہوا ہے خالق کی کائنات بانیاں دی توفیقات خیر جزافہ فرما بڑا اچھا ماحول مل گیا میرے محترم سامنے میں تو پتا موضوع جو ہٹ جا بندہ تو مزہ نہیں رہتا میرا خیال ہے کہ 5ویں دن تک گل یہی پوری ہوتی رہے نا تو ہر روز کچھ نہ کچھ ہاتھ آتا رہے یہ گل ذہن چ رکھنی ہے اللہ بندے کو نصیحت کر رہا ایک تمہیں دسا نال دے دا بندہ گڈیاں بھی چڑھتا ہوگا نا تو انہوں بندہ آپ ہی نصیحت نہیں کرتا ہوتا سارے کی دفعہ کہڑا ساڈا ہے یہ مطلب نصیحت انہوں کری دی جڑا اپنا مولا بھائی تمہیں جزائے خیر عطا بہت شکریہ اور اگر کسی نے نصیحت بھی کرن لگی ہے تو اگر وہ اگوں پیڑا کوے تو بندہ آتا تینوں کہ نہیں نہ تو بندہ پوچھے منڈا انہوں کا تو نصیحت تو لے کے مگر چڑھ یہ مطلب ہے اپنی نصیحت اپنے میں کری دی اپنی نصیحت اپنے میں کری دی وہ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے سجدہ کرے یا نہ کرے ایک سانو شکر کرنا چاہیے جی سانو نصیحت پہ کرتا ہے تو سمجھتا سانو اپنا واہ واہ مولا بھائی تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے اگر یار سانو نصیحت کر رہے ہیں ایک گل پکی ہے وہ اکبر ساڈے جیسے سمجھتا پیا اپنا اگوں قبلہ نصیحت کرنے واسطے جڑا اس ذریعہ بنایا دو ذریعے نے جنہ کے ذریعے سانو نصیحت کرتا ہے ایک کتاب ہے ایک حکمت ہے اگوں کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا کہ کتاب ساڈے لائی سی تو دوجا یہ نہیں کہہ سکتا حکمت ساڈے لائی سی یہ مطلب ہے کسی ذریعے والی دونوں شہر پہنچ گئے کتاب بھی
حکمت نہیں. وہ ذریعہ میں قرآن جو جی آج پڑھ لگا اے سورہ مبارکہ نساء. اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اے میرے حبیب محمد جی اگر اللہ کا آپ پر فضل نہ ہوتا وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت نہ ہوتی. تجھ پہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا فضل ہے، دوسرا تیرے اوپر میرے حبیب اللہ کی رحمت ہے. ویسے تو ایک گل دساں یہ جی اتنے فضل تے رحمت ہے نا، یہ آپ فضل بھی ہے تے رحمت بھی. مولا بھائی تو جزائے خیر عطا قبلہ بہت شکریہ. میرا خیال ہے پہلا وہ یاد پڑ گیا. مثلا خالق کائنات فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو ارسال کیا، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے، اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا بنا کے، وسراجا منیرا، اور اللہ نے تجھے ایک روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے. ایک اللہ کرن تو بعد اللہ فرماتا ہے وبشر المؤمنین، اور مومنین کو خوشخبری ہو. مومنین کے لیے خوشی کی خبر ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، تیرے جیسے کو ہم نے مومنوں کے پاس بھیج کر ان پر فضل نہیں کیا، فضل کبیر کیا ہے. یہ مطلب ہے میرا نبی آپ فضل ہے. اور یار پیغمبر خود فضل ہے تو فضل نہیں فضل ہے کبیر. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کی رحمت بھی میرا نبی ہے تے عالمین تے فضل بھی میرا نبی ہے. جہاں آپ فضل ہے اللہ فرماتا میں تیرے تے فضل کی. جڑی ذات قبلہ شکریہ آپ رحمت ہے، اللہ فرماتا ہے حبیب اللہ کا اگر تیرے اوپر فضل اللہ علیہ کا، تیرے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا، لولا ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی. یہ مطلب ہے میرے نبی اتے اللہ کا فضل بھی اللہ دی رحمت. بے فضل تے فضل ہونا اور گھر ہائے ہائے، بے رحمت تے رحمت ہونا اور گھر دے تے جڑا اگے ہی کائنات دی رحمت او دے اتے کوئی رحمت ہے، جڑا اگے ہی فضل ہے او دے اتے کوئی فضل ہے. میرے گھر بندے نو معیار تے اپنے ذہن کا پتہ رکھنا چاہیے کہ جڑا اگے ہی فضل کبیر ہے او دے تے جڑا فضل ہوگی وہ کچھ ہے تے جڑا اگے ہی رحمت للعالمین ہے، جڑی شکریہ او دے تے رحمت ہوے گی قبلہ، اور رحمت کتنی بڑی ہوے گی. میں کہ اللہ اور رحمت تے رحمت تے فضل تے فضل او کی کیتے خالق کائنات فرماتے ہیں وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، ہم نے تیرے اوپر کتاب کو بھی نازل کر دیا، حکمت کو بھی نازل کر دیا. صدقہ جاواں مولا بھائی تو مجھے ساتھ میرا خیال ہے اہمیت بندے نے ذہن چھوڑنی چاہیے. کتاب کی اہمیت کی ہے اور فضل حکمت کی اہمیت کی ہے. جڑا آپ فضل ہے وہ تے فضل دا نا کتاب ہے، جڑا آپ رحمت ہے وہ تے رحمت دا نا کتاب ہے. جڑا آپ فضل و رحمت ہے وہ تے اللہ رحمت جڑی کیتی ہے تے فضل کیتا ہے وہ دا نا یا کتاب ہے یا رحمت ہے. کتنی بڑی شے ہوے گی جڑی کتاب ہے تے پھر وہ دوسری شے حکمت ہے. خالق فرماتا ہے اگر آپ پر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتا لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ. میرے حبیب اگر تیرے اوپر اس کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو ہمت میرا دل کہتے ہیں اور میں ہو رہا ہے کہ ہمت بڑا نصر کرنا، ارادہ کرنا، ذہن میں ارادہ کرنا، یہ بولتے ہیں ہمت. ذہن میں کسی نے مختلف کچھ سوچنا وہ بولتے ہیں ہمت، ان طرف سے چلنا. اللہ فرماتا ہے حبیب تجھ پہ تو اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے، اگر نہ ہوتا لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک ٹولہ ایسا ہے، اس میں سے ایک گروہ ایسا ہے أَن يُضِلُّوكَ، وہ چاہتے تھے کہ تجھے بہکا دیں، تجھے بہکاوے میں لے آئیں، تجھے گمراہ کر دیں. سوچ ہی ہوتی ہے نا بندے دی، وہ تجھے بہکاوے میں لانا چاہتے ہیں. ایک ٹولہ ایسا ہے جو تجھے بہکا لینا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوكَ مِنْ شَيْءٍ، نہ تجھے وہ نقصان دے سکے نہ تجھے وہ گمراہ کر سکے. وہ خود ہی گمراہ ہو گئے کیونکہ ان کے پاس نہ کتاب تھی نہ حکمت. صدقہ جاؤ
اگر آپ کے پاس یہ دو چیزیں نہ ہوتی، آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہم نے رکھی ہیں، ایک کتاب، ایک حکمت، یہ مطلب ہے جتھے کتاب بھی موجود ہوئے، حکمت بھی موجود ہوئے، اور نہ ان کو گمراہ کر سکتا ہے، نہ کوئی رستے سے ہٹا سکتا ہے، نہ ان کو بہکاوا دے سکتا ہے۔ یہ دوویں شیواں کدھر نازل اللہ کی دنیا یار سرکار محمد مصطفیٰ دے ذرا اہمیت میں کھوئے نہیں، ایک کتاب، ایک حکمت۔ شکریہ ہم مت نو جانتے ہو، ہم مت کی فلولا، اگر آپ پر یہ فضل نہ ہوتے تو وہ آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ تو آپ کو بہکا نہیں سکے۔ کیوں؟ تیرے پاس دو چیزیں ہیں، ایک کتاب ہے، ایک حکمت ہے۔ جس کے پاس کتاب و حکمت ہو وہ کمزور نہیں ہوتا، جس کے پاس کتاب و حکمت ہو وہ کمزور۔ اگر تمہیں لفظ یاد ہوئے ہم مت ادھر سے قائد پڑھ رہی ہے، ادھر چیتا کرو تھوڑا جا تے جلدی کر رہی ہے، سارا بات کہنا پڑا میں۔ وہ حضرت زلیخا حضرت یوسف نو اندر لے گیا سر، کھول کے بولو تو مشورے نہ لے گیا سر، تو اس گل کی قصور ہے تو میرا کی قصور ہے؟ کنویں کمرے چ لے گیا؟ سدمے کمرے چ لے گیا۔ اللہ پاک نے اندر جڑی جا کے گل ہوئی ہے اتوں کر کے آیت پڑھ بھائی، گل اندر دی ہے، باہر تے اللہ ہی کڈی ہے نا۔ دیکھو کئی بندے آخر کے ویسے کرنے والی گل تو کوئی نہیں، میں تھوڑے کو ڈرنا کوئی نہیں، تو نہ میں چکنا ہی گل کر لگے۔ کیوں؟ یہ گل کئی اندر دھیاں بہنیں سنتی ہوں نے گل دھیان نہ کرا کرو، تو فکر نہ کر، دھیان نہ کریں گے۔ اگر یہ اندر والی گل چھپان والی ہوتی تو اللہ ایڈا اشتہار کیوں کٹتا؟ یہ قرآن بیٹیاں نے بھی پڑھا دے، آپ بھی پڑھ، بچیاں نے بھی پڑھا، قبراں تے نہ پڑھ چھڑ۔ اللہ دے بندے یہ قرآن نو قبراں تے پڑھ چھڑی، کلاں تے پڑھ چھڑی، کلاں واسطے آیا سی کہ تراویحاں واسطے؟ خبردار، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے۔ مہربانی فرماؤ، میں نہیں ویسے مجلس پہ پڑھنا، مجلساں واسطے بھی نہیں، جتھے پڑھو گے برکت ہوئے، تراویحاں چ پڑھو گے برکت ہے، مجلس پڑھو گے برکت ہے، قبر تے پڑھو گے برکت ہے، لیکن مقصد نہیں، مقصد ہدایت ہے۔ لئیے ہدایت، سناواں اندر دی گل، کیڑے اندر دی، کیڑے اندر دی، کون کون سی اندر؟ زلیخا تے یوسف، ایک علیہ السلام تے ایک میری ہونجی، صدقہ جاواں۔ اور یارا یوسف علیہ السلام سان زلیخا جڑی نیت نے گئی ہے، پتہ تو کوئی نہیں، آپ پتہ ہے سارے تساں قرآن پڑھے، وہ لفظ کی حمد ہوتا ہے اتھوں دے جاتے ہیں، خالق کائنات فرما دے میرے حبیب، وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ، اس نے اندر جا کے ذہن میں کچھ ارادہ کیا۔ واہ واہ، مولا تو مجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اتھے اللہ فرمایا حبیب ان کا اندر ارادہ ہے کہ تجھے گمراہ کر دے۔ اللہ فرماتا اسی طرح جس طرح زلیخا نے ہمت بھی، اس نے ارادہ کر لیا، لقد ہمت بھی، تحقیق اس عورت نے قصد کیا، ارادہ کیا۔ کیپسول کی دوائی کیپسول کی جانی چاہیے، منہ چیزیں کھلنی چاہیے، جی اندر کی گل ہے سارے لوگ پتہ ہے، ان کھولنے کی ضرورت نہیں۔ وَلَقَدْ ہمت بھی، اس عورت نے تحقیق اتھے ارادہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اتھے اللہ فرماتا ہے لولا، اگر تیرے پاس حکمت اور کتاب نہ ہوتی تو حبیب یہ گمراہ کرنے والے تو ہمت ارادہ کر چکے تھے۔ اور اتھے اللہ فرما رہے حبیب وَلَقَدْ ہمت بھی، وہ تو ارادہ کر چکی تھی یوسف علیہ السلام کو اندر لے جا کر اپنا جو بھی کر چکی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَحَمَّ بِهَا، یوسف بھی اسی طرح ارادہ کر لیتا، لولا ان را برہان ربہ، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ چکا ہوتا۔ صدقہ جاواں، مولا تھانوں جزائے خیر کرے۔ اگر حضرت یوسف اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ چکے ہوتے، برہان نہ دیکھ چکے ہوتے، برہان نو جان پھر قرآن چو پڑھنے لب نہیں، جی میں او دا ارادہ بگڑ گیا سی، اللہ فرماتا ہے یوسف کا بھی بگڑ جاتا۔ را برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھ چکا ہوتا، رب کو نہیں، رب کی برہان کو،
میں کیا اللہ وہ کی اللہ فرماتا سورہ مبارکہ نساء یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم ہم نے تمہاری جانب برہان ہی کو تو بھیجا ہے صدقہ جاواں مولا تمہیں جزائے خیر دے اوہ لوگوں ہم نے تمہاری جانب بھیجا ہی ایک برہان کو ہے پھر خالق فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا پھر ہم نے تمہاری جانب ایک نور مبین کو بھیجا ہے دو ہو گئے جی بولو یار ہو گئے اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ ایمان لائے وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور انہوں نے محکم پکڑ لیا کس کو اللہ فرماتا ہے فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ جنہوں نے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے پکڑ لیا اللہ فرماتا ہے اللہ ان کو داخل کر دے گا کس میں رحمت میں فضل میں کیا بات ہے تو نے سن لی اللہ ان کو اپنے فضل میں بھی داخل کر دے گا اپنے رحمت میں بھی داخل کر دے گا وَيَهْدِيهِمْ عَلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور انہی لوگوں کو اللہ صراط مستقیم دکھا دے گا تین چیزاں اس آیت میں موجود ہیں ایک برہان ایک نور مبین ایک صراط مستقیم کنیاں تیناں دی برکت نال بولو کنیاں نے تین پہلی برہان دوسری شکریہ نورم مبین تیسری صراط مستقیم تفسیر صافی ایک تفسیر برہان دو مجمع البیان تین تفسیر عیاشی اگلی ایک حوالہ امداد حسین کاظمی تفسیر قرآن کے مطابق پڑھ رہے ہیں معصوم نے کس کو پوچھا وہ برہان کیا ہے نور مبین کیا ہے صراط مستقیم کیا ہے میرے چھویں امام فرماتے ہیں برہان سے مراد میری جاد محمد ہے نور سے مراد قرآن ہے صراط مستقیم میرا دادا علی ابن ابی طالب شکریہ مولا تو جزا دے گا جس طرح وہ بی بی ارادہ کر چکی تھی یوسف کا بھی اسی طرح ہو جاتا اگر یوسف نہ دیکھ چکے ہوتے اللہ کی برہان کو اور اللہ کی برہان ہے میرا نبی برہان الہی ہے میرا اور تیرا نبی ایدہ مطلب ہے حضرت یوسف کی عصمت کی دلیل ہے زیارت محمد مصطفیٰ صدقہ جامع ہم نے اس کی زیارت کروا رکھی تھی کس تھی برہان کی مسعود فرماتے ہیں برہان میرا اور آپ کا نبی ہے یہ مطلب ہے جو محمد کے حسن کو دیکھ چکا ہو زلیخا دے ہٹتی بھی نہیں نا سامنے صدقہ جامع مولا بھائی تو جزائے خیر دے یہ مطلب ہے جدو کوئی کمال دیکھ چکا ہو سوال تک نظر بھی نہیں کرتا اللہ فرماتا ہے وہ جو یوسف بچ گئے تھے ہم نے ان کو برہان دکھا رکھی تھی اور برہان ہماری دلیل کو کہتے ہیں اور ہماری سب سے بڑی دلیل کا نام محمد مصطفیٰ ہے اللہ فرماتا ہے ہن تسی نیک بنو یا نہ ویکھ لو جتنی زیارت کر کے یوسف اندر گیا نہیں سی نہ پھسیا اساں اونوں براہ راست تہاڈے ال بھیج گئے ہائے ہائے کیا بات ہے بھائی مولا تو اللہ جزائے خیر دے رہے یہ مطلب ہے جو مستغرق عشق رسول ہوگا اس کو کوئی مائل نہ کر سکے ہے کہ جان جو مستغرق عشق رسول ہوگا جو مستغرق صورت رسول ہوگا جو مستغرق سیرت رسول ہوگا انہوں کسی بھی پرواہ نہیں پانے ایسا اندر لے جائے صدقہ جامع یہ مطلب ہے ان کے عشق کا یہی فائدہ ہے کہ بندہ ذلیل نہیں ہائے ہائے مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے بھائی کیا بات ہے بہت شکریہ ہم نے حبیب تجھ کو دو چیزیں اگر یوسف تیری زیارت نہ کر چکے ہوتے تو وہاں کام خراب تھا اور اگر آپ کے پاس کتاب و حکمت نہ ہوتی تو یہ بندے بھی آپ کو گمراہ کرنے کے لیے تلے ہوئے تھے پیغمبر کو دو چیزوں میں پتہ نہیں معیار کی نامہ بلند کا سو کیا رہانا
نبی تے دو چیزاں نبی کو پھر کوئی پڑھاؤ تاکہ میرا موضوع 5 گھنٹے تک جائے. کتاب ہے حکمت. ایک کتاب اور حکمت اللہ ساڑھے پہ کی نظر ہے. ہاں آؤ پڑھیے قرآن. اللہ فرماتا ہے میرے ابھی 5 سال کا کتاب اور حکمت. اللہ نے تیرے اوپر کتاب بھی نازل کر دی ہے. ہر حکمت بھی نازل کر دی. یہ مطلب اللہ کی کتاب ساڑھے کون سی ہے؟ مصطفیٰ کے ذریعے. تیری حکمت کون سی ہے؟ یار بولو مصطفیٰ کے ذریعے. کتاب کتنے نازل ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے نازل ہی روح الامین ہم نے کتاب کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا روح الامین کے ذریعے تیرے قلب پر. کتاب نازل ہوئی ہے قلب رسول سے. دہائی نازل ہوئی ہے عقل رسول سے. اور یار اگر کتنے ہوئی ہے دہائی کتنے ہوئی ہے؟ دماغ میں سے مہربانی کرو. اللہ فرماتا ہے میں کتاب میں نازل کی ہے. 2 چیزیں پہ نازل ہوئی ہیں. ایک نصیحت واسطے کتاب نازل کی ہے تو تیرے دل سے. تیرے دہائی تے حکمت نازل کی ہے تو تیرے دماغ سے. یہ مطلب ہے اللہ جیڑی شاید جتھے رکھتا ہے اگلا تھان دیکھ کے رکھتا ہے نا. اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ ہیبت خدا بندی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. ایک پہاڑ نے جوگا نہیں سی، صرف قلب رسول نے جوگا. صدقہ جہاں جی کیا بات ہے. بہت مہربانی. اللہ پہاڑ تے کتاب نازل کرتا تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ مطلب ہے جڑا کتاب دے وزن کو برداشت کر گیا وہ مصطفیٰ دا دل ہے. تے جڑا اللہ دی حکمت کو برداشت کر گیا وہ نبی دا دماغ ہے. یہ مطلب ہے جس دماغ تے اللہ نے حکمت نازل کی ہے وہ بھی کمال ہے. ہائے ہائے جس دل تے شفق کے اللہ نے کتاب نازل کی ہے وہ دل بھی کمال ہے. وہ دل کتنا مضبوط ہے جتھے اللہ نے قرآن اتاریا ہے. وہ دماغ کتنا مضبوط ہے جتھے اللہ نے حکمت اتاری ہے. بالیاں نے کوٹھے تے منڈے گڈیاں لے کے چڑھ جانا تے تھلوں غریب آدمی آندا ساڈا کوٹھے دیکھ لے نہ لینٹر تے لگے جاؤ. میں روزمرہ کی مثالوں سے بڑی بڑی وڈی گل کی. میرے لوگ دیکھو گل وڈی ہو گئی مثال چھوٹی. مثال صرف بچیاں واسطے بنے. گڈیاں چڑھ کے تو ترک ترک ہوتی ہے بالیاں اور نال تک مشورہ دیتا تھے میرا اپنی چھت تو نہیں پہننا نہ وہ گڈیاں کا منکر ہے. کئی بندے آپ بھی تو گڈیاں چڑھتے رہے ہوں جدو وڈیرے ہو جان تو آدھے وہ پرا ہو جاؤ مسکینہ کا چھت دے واسطہ جائے. اور 4 دن ہوئے نا می کھلوتے ہوئے بچ بالے ماڑے نے بچ گلوں کی جگہ پرا دفاع ہو نہ لیٹر جائے. تینوں پتہ ہے چھت کنے جوگا ہے او چھت کنے جوگا ہے. اللہ نے نہیں پتا نبی دا دماغ کنے جوگا ہے. تو غور ہی نہیں فرمایا. موت مولا کو جزائے خیر عطا فرمائے. تینوں پتا نا آ چھت کنے جوگا ہے او چھت کنے جوگا ہے. میرے شیعہ سنی دوستو ایک بار رڑو میرے نال. اللہ نے پتا نا محمد دا دل کنے جوگا ہے تے اللہ نے پتا نا نبی دا دماغ کنے جوگا ہے. قرآن جوگا دل سی تے اللہ قرآن دل تے نازل کیتا. دماغ نے جوگا سی تے اللہ نے حکمت محمد کے دماغ تے نازل کی تھی. زندگی بھر کسی ایسے بندے نو لیڈر نہ بننی یا جڑا نبی دے دل نو کمزور سمجھے یا نبی دے دماغ نو کمزور سمجھے. صدقے جاواں مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت اچھا سماعت فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دل کھول کے اونچی بول کے بآواز بلند نعرہ حیدری. شکریہ. یہ مطلب ہے نبی دا دل بھی کمال ہے جدے تے قرآن اترے. نبی دا دماغ کمال ہے جدے تے حکمت اترے. یہ مطلب ہے اللہ ہدایت 2 دے ذریعے کی. ایک کتاب دے ذریعے ایک حکمت دے ذریعے. وہ سن جتھے پڑھے لکھے بندے اپنے آپ کو سمجھ کے نبی کو آتے سن اتنے نبی کتاب کو کم نہیں دے سن. تو جتھے ابو جہل آتے سن اتنے حکمت کو کم نہیں. صدقے جانا 2 چیزاں نال نبی نے نصیحت کی تھی. ایک کتاب دے ذریعے قبلہ ایک حکمت دے ذریعے. میں 2 چیزیں جناب کے سامنے بیان کر دیتی ہیں. اگر آپ خود ایک آیت مجیدہ ہو پڑھی اگر تمہیں یاد ہوگے تو سورہ مبارکہ آل عمران کی بڑی ایک
میثاق النبیین، میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، نبیوں سے وعدہ لیا کتاب اور حکمت۔ یہ میں چھڑنی نہیں تو اڈی جان پنجویں دن تک ایک کتاب بھائی ایک موضوع رکھ جو لیا ہے ادھر پڑھا گا، کوشش کروں گا جنیاں آیتاں کٹھیاں کر سکیا کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے وعدہ لیا نبیوں سے، کدوں؟ عالم ارواح یار عالم ارواح دی گل، ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے، آج دیوبندیاں لکھے اللہ نے اقرار لیا نبیوں کا، نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا، کتھے؟ عالم ارواح، اجے روحاں سن نبیاں دیا تے اللہ نبیاں کو وعدہ لیا، کدھے کو؟ نبیاں کو۔ انہاں مطلب ہے جنہیں نبی آنا ہوئے نا بن کے ایتھے او دی روح نبوت دے خلق ہوئی۔ یارا نبیاں نے اللہ وعدہ لیا، یہ مطلب ہے عالم ارواح بھی وہ نبی سن، یہ مطلب ہے نبی اتھوں بن کے آتے ہیں، اے نبی ایتھے آ کے نہیں۔ اللہ نے نبیاں کو وعدہ لیا، جس نبی ہونا ہوئے نا ایتھے آ کے وہ روح دی نبوت تے خلق ہوندی ہے۔ اوے اللہ دے بندے اتھے ہی نبی ہوندا ہے، اوے جنہیں بننا ہوئے اتھے ہی نبی ہوندا ہے، ایتھوں نہ کسے نوں آکھی جی ہونا ہوندا تے انہیں ہو جانا سی تے اللہ دے بندے جنہیں نبی ہونا ہوئے وہ عالم ارواح ہی نبی ہوندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے نبیوں سے وعدہ لیا، جنہوں موضوع یاد رہا انہوں کو سوال تھوڑا بہت آندا رہے گا تے باقی دا میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمت، ہم نے نبیوں سے کہا تھا جب میں تمہیں کتاب دے دوں اور حکمت دے دوں، کی دے دیں؟ کتاب حکمت، ایک لفظ بچے او دا سوال رہنا۔ اللہ فرماتا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمت، ہم نے نبیوں سے کہا اے نبیوں جی جب میں اللہ تمہیں من کتاب و حکمت، کتاب میں سے اور حکمت میں سے دے دوں، صدقے ہوں میں نے دکھایا من کتاب کتاب و حکمت نہیں، من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں کتاب میں سے دے دوں اور حکمت میں سے کچھ دے دوں، نبیو جی تمہیں میں دوں گا کچھ، کتھوں؟ من کتاب، کتاب نہیں دوں گا، کتاب میں سے دوں گا کچھ، کتاب میں سے کچھ حکمت میں سے، پھر ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا وہ رسول آئے، کون سا؟ مصدقا لما معاکم، جو تمہاری تصدیق کرے کہ تم نبی ہو۔ صدقہ جاواں صدقہ جاواں، تمہیں کتاب میں سے دوں گا کچھ حکمت میں سے دوں گا، پھر وہ آئے جو تمہاری تصدیق کرے کہ ہاں یہ نبی ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان لے آئے، اس پر ایمان لے آئے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد کرنا، اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا۔ ویسے میں سنیا پہلا تو سوا مدد کوئی نہیں کرنا، تو سن سنیا ہوگا اللہ نبیاں کو آندا تمہیں کتاب وچوں کچھ دیاں گا، کچھ حکمت وچ دیاں گا، جڑا میرا پیغمبر آ کے تہاڈی تصدیق کرے گا او دے تے ایمان بھی لیاونا تے او دی مدد بھی کرنا۔ یہ مطلب ہے اللہ جدو دل کرے جدے کو جدی مدد کروا دے کسی نے تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ اللہ جدے کو جدی چاہے مدد کروا دے دوسرے بندے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے سامنے دنیا کا مددگار بننا شرک ہے، اللہ کا مددگار بنانا شرک نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے اس رسول کی مدد بھی کرنا تے ایمان بھی لے آنا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے کہا اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اس پر عہد کرتے ہو، نبیوں نے کہا کرنے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قَالُوا أَقْرَرْنَا، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قَالَ فَاشْهَدُوا، انہوں نے کہا کہ گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں خود بھی گواہوں میں سے
میں ڈرنا پہ بچوں اللہ فرماتا ہے تسی بھی گواہ رہو تے میں بھی گواہ ہوں وعدہ کرتے ہو کرنے جو کوئی پھر گیا فاسقوں میں سے ہو جائے گا عام بندیاں دی گل نہیں من النبیین کہ بلا نہ نبیاں گمراہ ہونے نہ نبیاں دے فاسق ہونے کا خطرہ ہے نبی نبی ہوتا ہے اللہ گل نبیاں نہ کرتا ہے تو سمجھاتا پہ سانوں ہے جس محمد نے وعدہ کر کے نبی پھر کیا چینجدہ ہو جاتا ہے تسی پھر جاؤ گے تو کیویں دے ہو جاؤ صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر کا ہر نبی کو اللہ دیتا کتاب میں سے اور حکمت میں سے ہن میں سورہ مبارکہ جمعہ پڑھا خالق فرماتا ہے حُوَ الَّذِي آج جمعہ پڑھنا ہے تو حجت جاتا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو امیوں میں بھیجا یتلو علیہم آیاتہ جو اس کی آیتیں پڑھتا ہے ویزکیہم ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے ویعلمہم الکتاب والحکمہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت باواز بلند نعرہ حیدری حیدری یہ تو بابا ٹائم ہو گیا ہے اچھا شروع کی تھی گل کتاب تے حکمت یہ دونوں شیواں دے ذریعے اللہ ہدایت کرے وہ کتاب ساڈے تے نازل نہیں نہ حکمت ساڈے تے نازل ہوئی وہ میرے نبی تے نازل ہوئی یہ مطلب ایسا کتاب لینی ہے تو مصطفیٰ کو تے جے عقل لینی ہے بولو بولو مصطفیٰ کو یہ مطلب ہے اللہ دیا بندہ جدے کو کتاب سیکھیے نا وہ دے علم تے حملے نہیں کرے سکولوں کی دیوار دے باہر لکھا ہوتا ہے اساتذہ کا ادب کرے اساتذہ کا جنہیں ادب نہیں کرنا اللہ دے بندہ ٹیچر نے اشارہ کری دا انہوں گھرے آؤں کہ نہیں انہوں گھرے آؤں کہ نہیں اللہ فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ تو دونوں چیزوں کا معلم ہے طالب علم نے کتاب کا بھی تو معلم ہے اور حکمت کا بھی تو معلم ہے یہ مطلب ہے میرے نبی کو دو چیزیں نہیں کتاب بھی حکمت بھی وہ نبی نے پوری دنیا کو ہدایت دیتی ہے بولو جی کتاب کے ذریعے شکریہ حکمت کے ذریعے چوتھی آیت ہے جو سورج جمعہ دی یہ تو مجلس ختم ہو سکتی اس واسطے کہ میں اس ویلے 40 منٹ ہو گئے 45-50 کے قریب بھی ختم کرا دے دی ہو سکتی ادھر سورج جمعہ دی چوتھی آیت پڑھی میں کوشش کی تھی 4 منٹ دسنا کہ کتاب بھی اہمیت کی ہے تے حکمت بھی اہمیت کی مہربانی نبی دونوں ذریعے نال ہدایت کی تھی کتاب کے ذریعے حکمت کے ذریعے اگے اللہ جڑی گل کیتی ہے یہ وچوں مذہب شیعہ نکلدا ہے اچھا جی نہیں تے وچوں اہل سنت نکلدا ہن رہا نہیں میں تے ہم شیعہ بیٹھا سارے ایمان والے تے چھڑ نکلدے الحمدللہ شیعہ سنی سارے ایتھوں ایتھے مذہب نکلدا جی شیعہ سنی ایک ہی گل ہے لوڑے میں چھڑا کے کھائیے تو بڑا سواد ہو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم تیری ذمہ داری ہے کہ جو آپ سے ملاقات نہیں کر سکے لما یلحقوا بہم وآخرین منہم جو بعد میں آئیں گے ان کے آخر والے تیرے بعد نیا نبی بھی کوئی نہیں نیا رسول بھی کوئی نہیں تیرے بعد جتنے قیامت تک آنے والے ہیں ان کی ہدایت تیرے ذمہ ہے صدقے جانا سر اٹھاؤ گی میں پھر عرض کر رہا سورہ جمعہ آیت نمبر 4 اللہ فرماتا ہے حبیب وآخرین منہم ان کے آخر والے یہ ساڑھے آخر والے اتھے کوئی نہیں آؤں گے 100 سال بعد مجلسہ ہوں گیا نپڑ والا میں ہو گا نا تسی چلو 150 سال کر لیں اور یہ پتا ہے بچے کی عمر الحمدللہ 100-150 سال ہو گئے ذرا بتا رہی ہیں وہ 2-300 سال بعد اتنے مجلسہ ہوتی ہیں پڑھنے والا میں نہیں ہونا سننے والا تصا نہیں ہونا تو گھبرانا نہیں گھبرا گیا ہونا اتنے پہلے نا وہ جانا نہیں سارا نہیں سکتا جہے اج تو 200-300 سال پہلے اتنے مجلسہ کراتے سن وزیر آباد وہ کتنے کوئی نہیں تو جہاں پڑھتے سن وہ بھی کوئی نہیں اصل انہوں نے آخر والے
ہوئے ہوئے اسی انہوں نے آخر والے تے اگوں آنے نے ساڈے آخر والے یہ آدھے نے تینوں بڑی آخر آئی یار تو ہاں کدی نہیں چھوڑیا ہاں ساکڑا جڑا بندہ موٹر سائیکل سے ٹھڈ رکھ کے چلانا ہوگے اب پتہ اندر کوئی تو تکلیف ہے نا یہ سیر ٹھڈ واسطے ہوتی ہے کہ بہن واسطے جڑا پیٹ رکھ کے دو ہاتھ چھڑ دینا ہے وہ بڑے کیوں بھاگتا ہے تو کی کیا کرتا ہے انہوں پھر وڈیرے آتے ہیں آخر میں پھڑیا آخر آتے نے کہ یہ بعد والا معاملہ ٹھیک نہیں رہنا آخر آتے نے کہ یہ آخرت بہتر ہے اور نہیں ہونی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی اے ہے ساری دنیا بھی بہتر کر دے ساری آخرت بھی بہتر کر دے دنیا ہونے تے آخرت بعد چ ہونی ہے نا اللہ فرماتا ہے آخرین منہم میرے حبیب سونا جڑے آ بیٹھے نے صحابہ ہاں انہاں تو بعد نہیں ہونے ہاں یہ تواڈے تو بھی بعد ہونے نے تساں دنیا چھڑ جڑی تے بعد چلے نے ہاں لما یلحقوا بہم جڑے تواڈے نال مل بھی نہیں نہ سکے انہاں دی ہدایت بھی تساں ہی کر کے ہونی اوئے ہوئے بھائی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے میرے عزیزوں 6 گھنٹے بچہ رہتا سکول لے 18 گھنٹے گھر رہے ٹھیک ہے 6 گھنٹے بعد نکلن لگتا نا تو سکول نہ تو ماسٹر کا بعد سکول کا کام لکھ دو گھر جا کے کر کے لیا وہ 6 گھنٹے ملحق نہیں ہے اگلے 18 گھنٹے کا فکر ہوتا بھی آوارہ نہ ہو جائے وہ 18 گھنٹے جی آخر والے ہوتے نا یار بعد شروع ہونے نے چھٹی تو بعد بچے ہو جو گھنٹی بجنی ہے تو ماسٹر تو جدا ہو جانا انہوں نے لما یلحقوا بہم چھڑنا میں سمجھا کہ بھائی کچھ ہو جائے مینوں روز دیر ہو جاتی ہے انہاں کماں تے سارے پڑھن والے تنگ نے چھڑدا ہی نہیں چھڑدا ہی میں مجبور ہاں لما یلحقوا بہم نہ سمجھا تو میں کدھر جاؤں کسی ربائی کی فیکٹ ہوئے تو میں ربائی پڑھ کے ٹر جاؤں انہوں سمجھانا ہی پینا ہے مہربانی کر شکریہ یار لما یلحقوا بہم نہ ملحق نہ رہنا جدو چھٹی ہوتی ہے بچے ٹیچر نال ملحق نہیں رہتے وہ جو جان لگتے انہوں نے کھلو جو اے بھی لکھ کے جاؤنا جی اے بھی لکھ کے جاؤنا جی اے بھی لکھ مطلب کہ 18 گھنٹے میرے تو جدا ہو رہے ہیں تے میرے تو بعد دوجی ملاقات تک کدھر بھول ہی نہ جان جیڑا پڑھیا بھول نہ جان آواز آتی ہے میرا سونا جدو تو دنیا چھڑنی ہے اگلی ملاقات ہونی ہے مقام محمود تے آئے ہائے جدو ساری کائنات میں تیرے سامنے کر دیں سرا انہوں کا انتظام کر کے جائیں تیرے تو بعد نبی کوئی نہیں تیرے تو بعد رسول بھی کوئی نہیں فرمایا موقع گئے میرا محترم مجمع شیعہ اور اہل سنت میں نظر آ رہے ہیں اللہ نہیں میں نے دل در میں شیعہ سنی مل کے بیٹھے ہو فرماؤ جدو اللہ نے فرمایا اپنے تو بعد کا انتظام کر کے آئیں نبی کر کے گئے کہ نہیں ہاں تو جنہوں پتہ لگ جائے نبی کی انتظام کر گئے یا شیعہ ہو گیا یا ہون والا ہے مولا تانوں جزائے خیر نہ ایک ہی گل تے ہونی ہے نا جی جنہوں پتہ لگ گیا نبی کو انتظام کر کے گئے جنہ بندیاں بے نیازی کیتی ہے نا کہ نبی پاک کوئی نہیں سارا انتظام کر گئے وہ امت تے چھڑ گیا یا جمعہ چھڑ دے یا سورج جمعہ چھڑ دے تے اللہ کرے دو بھی نہ چھڑنے بلکہ دعا دا دامن پھاڑ تے سورج جمعہ دی تینوں قسم ہے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب لما یلحقوا بہم جڑے ملاقات تیرے نال نہیں کر سکے تیرا زمانہ نہیں پا سکے تیرے تو بعد کیڑا کوئی نبی ہے تیرے تو بعد کیڑا کوئی رسول ہے میرا سونا ماسٹر 18 گھنٹے واسطے کلاس ہمارا نہیں چھڑتا مولوی محمد قیامت تک امت کیسے ہمارا چھڑ جائے مولا کائنات انہوں جزا دے رہے یہ مطلب نبی کو انتظام کر کے گئے وہ جڑے لوگ آنگے نہیں کر گئے انہوں نے گالا نہیں کریں میں تو دسنا ان کی مجبوری کی میں جڑا مجبور ہوئے ان تانگ تو نہیں کریں کسی کو کرایہ نہ ہوئے تو پیدل جاتا ہوئے تو بندہ پہنچو ٹانگا کوڑ کر کے تو بہنگا نہیں بہنگا جاؤ اپنا کام کرو اللہ انہوں بھی تو ٹھیک دے جائے وہ بھی بہ جائے کسی کی مجبوری تو نجائز فائدہ میں تو مجبوری اندر دی نہ دسا تو میں جانا نہیں آج پہلے دن میں تمہیں دسن لگا نبی کو اللہ نے 2 چیزاں فضل تے رحمت عطا کی تھی کیڑی کیڑی میں کیا جی جڑا بھول گیا کوئی نہیں خواہ ایک کتاب تے ایک حکمت نبی دونوں شہروں میں ہدایت کر دیں ایک کتاب دے ذریعے ایک حکمت دے ذریعے
خدا دی میں قسم نبی انتظام کر کے گئے اپنے تو بعد ہدایت آئی نبی تے نبوت مکی ہدایت نہیں مکی آئے آئے حضور تے رسالت مکی ہدایت نہیں مکی وہ جڑی نبی تو بعد نبوت نہیں نا وہ دی جگہ تے امامت ہے تے جڑی نبی تو بعد رسالت نہیں نا وہ دی جگہ تے ولایت ہوئے ہوئے غور نہیں فرمائے نبی تو بعد امامت ہے تے ولایت ہے نبوت بھی حضور تے ختم ہے اور یارہ رسالت بھی حضور تے ختم ہے نبی تو بعد یا امامت ہے یا ولایت ہے وہ جڑے بندے اندر نبی انتظام کوئی نہیں کر کے گئے حالانکہ انہوں کو ولی بھی ہے نہیں تے امام بھی ہے سارے اٹھاؤ یار جیڑا بندہ داتا صاحب کو ولی نہیں مانتا وہ اشرف علی تھانوی نہیں تو ولی مانتا ہی ہے جڑا کتابہ شتابہ پڑھ دیں جو میں پکی گل پہ کرتا ہوں چنگی ٹکا کے پکی اہرت حدیث دے دیوبندی دوستان دے نہیں کہ اہرت تو ہاں تاکہ ساتھ ساتھ فن کے ولی بنائے ہیں نا بیریاں نہ تاکہ بنے نہیں ایک ادھے ولی تے آدھے مندے ہیں یہ دا مطلب ہے اشرف علی تھانوی ولی نے شاہ رفیع الدین ولی نے شاہ عبدالحق محدث سے بھی ولی نے کوئی گل نہیں پھر ولی تیرے کو ہے تو صحیح ہے نا تو جب امام علی نہیں تو امام اعظم ہے تو صحیح نہیں امام ابو حنیفہ ہے نہیں امام شافعی ہے نہیں یہ مطلب ہے امام بھی لوگوں کو ہے ولی بھی لوگوں کو ہے تو پھر نبی کوئی انتظام نہیں سکتا نبی کوئی انتظام نہیں سکتا کوئی یار نبی تو بعد نبوت نہیں امامت تے ہے نا تو امام سارے مذہباں چ ہے امام بخاری نہیں امام مسلم نہیں امام مالک نہیں سارے مذہبوں کو امام تو پھر نبی انتظام کو انسان کر کے چلو انتظام چھکو دعا ہی آج چھڑو دعا کر کے کیسے یار کی سن رہے ہو میں ایڈی رہت پہ کرنا کہ جے اللہ ذمہ داری لائی سی تھی کبھی دعا بھی نہیں کر گئے کہ میرے تو بعد کو امت کو ہدایت کرے دعا تو کر ہی گئے ہم نے ویسے تو انتظام کر کے گئے تو انتظام بھی کمرے کے اندر کر کے نہیں گئے صدقے جان انتظام بھی سارے جہان کے سامنے کر کے گئے تو پھر اونچی تھان کھلو کے کر کے گئے تو پھر بکھرے بکھرے نہیں کٹھے کھلو کے کر کے انتظام گئے پھر بندے آنے نہیں کوئی نہیں سن کر گیا کوئی نہیں سن کر گیا اندر نہیں گیا دسا نہیں دسا میں یوسف والی اندر نہیں دس چھڑی تو ایسا اندر نہیں لگی یہ بھی تو میں قرآن دی من قسم جو میں نے سمجھ آئی ہے میں تو اڈے کے گزارش ہی کر رہا ایک بندے جمائی لئیے جمائی سمجھ عباسی جنہوں سلوات پڑھو ذرا اللہ تاں ساکران تے جب کندے بولتے رہو تاکہ عباسیاں تے نہ اور جڑا بندہ کندہ بولتا رہے وہ عباسی کٹتا رہے گلا کرتا رہے تاں وہ اندر دار تیا کرو بولیا کرو ہن تسی بولو نہ بولو میں تو دس اندر دی گل بندیاں کو ولی بھی ہے بندیاں کو امام بھی ہے پھر آنے نبی انتظام کوئی نہیں کرے حالانکہ نبی دی اللہ سے مدد رائی انتظام کرے تے نبی کر کے گئے وہ تو مجبوری اندر دی دسا اصل گل پتہ کی ہے انہوں نے یہ پتہ ہے کہ جے دسیا نا نبی اپنے تو بعد ہدایت کا انتظام کر گئے تے ہدایت کے طریقے دو نے ایک کتاب دے کے حکمت وہ بندہ لبنا پڑا جنہوں نبی کتاب بھی دے گا نا تے حکمت واہ واہ سارا مجمع الحمدللہ الحمدللہ صدقے جاواں ایدہ مطلب ایسے حادی دی تلاش کرنی پڑے گا جڑا نبی دی کتاب دا بھی وارث ہے نبی دے علم دا بھی وارث ہے وہ پھر اللہ دے فضل نہ تے اللہ دی رحمت نہ دو بے شہر کرنا میں پھر کہنا اللہ دے فضل نہ تے اللہ دی رحمت نہ صرف ایک لبنا ہے ایک جدھے تے دو میں حدیثہ ایک واسطے نہ ہونے مجرم ایک میرا پیر علی ہے جنہوں نبی فرمائے انا مدینہ تو العلم ہے انا مدینہ تو العلم ہے والی البابوہا انا دار الحکمت ہے والی البابوہا تیری جندی تو جہان وانا نبی دس کے گئے لے جے میں علم دا شہر تاوی دروازہ علی ہے جے میں حکمت دا دھارا پھر بھی دروازہ شکریہ مولا تو انہوں جزائے خیر کا فرمان لو جناب
کتاب و حکمت کتاب تے حکمت نبی دا ورثہ ہے تے نبی جڑا لوگ آندے نا فدق نبی دا ورثہ نہیں چلو چھڈو فدق نہیں تے نبی دا کی ورثہ وہ آندے نے علم و حکمت چلو جو علم و حکمت ہی نبی ورثے چھڈ گئے تے پھر وارث کون ہے یار فدق والی بحث رہن دے میں اگر پیغمبر اسلام اپنے تو بعد یا علم چھڈ گئے تے یا حکمت چھڈ گئے تے سونا کتھے چھڈ گئے نے نبی فرمایا میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت اہل بیت ہے حضرات ہم اہل بیت عطرت انہیں کہتے ہیں جو نبی کے کتاب کے بھی وارث ہیں نبی کی حکمت کے بھی وارث ہیں جو لوگ صحابہ کو آل محمد میں شامل کرتے ہیں کیا وہ قرآن اٹھا کے بتائیں وہ جانتے نہیں صحابہ کو جب علم و حکمت میں مشکل بنی وہ علی ہی کے پاس آتے یار نا انصافی نہیں کرنی چاہیے حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اللہ میری زندگی میں وہ دن نہ لانا جب مشکل ہو اور علی نہ ہو علم و حکمت کے وارث کا نام ہے علی ہاں نبی تو بعد اگر کتاب کی مخالفت ہوئی ہے تاوی وارث ہی نکلے نے حکمت کی مخالفت ہوئی ہے تاوی وارث نکلے نبی کے علم و حکمت کا نام ہے اسلام اور اسلام یہی ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے یہی اسلام اس کو علاوہ کوئی اسلام نہیں اسلام ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے خدا دی میں قسم ہے یہ نہیں اسلام ہے جڑے اس اسلام تے محسن نے محسن جنہ یہ حلال و حرام کا نظام بچا کے ان تک رکھے ہے انہوں تے اللہ بھی درود پڑھ دے انہوں تے ملائکہ بھی درود پڑھ دے اور انہوں تے مومنہ بھی درود پڑھتا حکم ہے تے اللہ فرمایا سی کہ اسلام والے ہو درود پڑھو غیر مسلم تے درود نہیں پڑھے گا یا الذین آمنو ایمان والے درود پڑھو وصلوا علیہ وسلموا تسلیما تے جدے تے درود پڑھو انہوں تسلیم کرو جی میں تسلیم کروں گا حق ہے جنہاں تے درود پڑھیے نا انہوں تسلیم کریدا انہوں نے تیاں نوں نہیں ماریدا تسلیم کرنا سی نبی تے منگے ہی کچھ نہیں امت کو خدا کی قسم فرماتے ہیں لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں تواڈے کول کوئی بھی نہیں سوال اج تک کیتا میں تانوں کتاب و حکمت نال دین دسے تے منگیا کوئی نہیں لیاؤ اللہ دے حکم نال میں منگنا اللہ نال محبت و مودت رکھے محبت دی انتہا کر دیا جائے مودت رکھا جائے محبت دی خدا دی قسم پھوپھیاں نبی دی قبر تے کھڑیا کر کے تے میرے چوتھے امام اشارہ کر کے نا پھوپھیاں والا تے نبی دی قبر والا دوجے ہاتھ کر کے تو فرماتے سن نبیاں دا سلطان کدی اٹھ کے ویکھو نا اینا دی مودت بن گئے سو جنہوں نے گلیاں بازاراں وچ بندیاں روند میں چونکہ سفر ہے تے سفر وچ تانوں پتہ پرسا تے پھر چہرم ہے نا چہرم کا پرسا بہن دئی چلو چہرم کی مجالس کا آغاز ہے کل تو پھر میں مختلف جگہ تو کتوں نہ کتوں یہ جڑا چہرم ہے یہ پرسا تے بہناں نوں دئی دا کیونکہ بھੈਣਾਂ میں نا ایسے غریب بھی ویکھیاں نے جڑیاں آلوਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਚੋਂ ਆਲੂ ਚੁਣਦੀ ਸਟਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਚੋਂ ਸਟਾਬਰੀ ਚੁਣਦੀ ਯਾਨੀ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਸੌਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਪੈਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਲੈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਖੋਰੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ کوئی اچھی نظر نہ دینا میں ٹرالیاں چیٹیاں جاندیاں دیکھیاں نے پیڑیاں کام کرنے واسطے وہ دیہڑی کردیاں نے تو گھر چلتا ہے جیڑی دیہڑی کر کے بھی گھر چلاندی ہوئے نا وہ ویر مر جائے وہ بھی آندی ہے میں 40 تو پہلا نہیں آ اور یار جیڑی دیہڑی کرتی ہے وہ تو بیچاری کی دیہڑی ٹوٹتی ہے نا خدا کی قسم میں دیہڑی دار کا ویر دنیا تو ٹوٹ جائے کون والے دن وہ بھی لوگوں آدھی ہے 10ویں تے آؤ گے نا
تو 10वें वाले दिन दीगर वेले अपने पुत्रा धियां नूं ला के ना शौहर दे के वो आंदी तुसीं इन्हां नूं लै चलो फिर घर, मैं तो नहीं ना आ सकदी। मैं उहदी अमीर की गल नहीं करता, अमीर बह रही है भावें कदों तक बह रहा, गरीब तो गरीब भैन मेरी की आंदी मैं 40 तो पहला लोग कहते हैं 40 एक था होंदा है, कराची 40 इमाम हुसैन का, करबला 40 इमाम हुसैन का, शाम 40 इमाम हुसैन का, वजीराबाद 71 इमाम हुसैन का। मैंने दोस्त पूछा सी अहले सुन्नत ने, अगर ना यार 40 बस एक था होंदा है, थां थां 40 होना। मैं कहना मजलूमां दा भी इक्को था होना सी जे भैणां करके जांदियां। और भैणां नूं कदों लोग जान देंदे ने, 40 तो पहला गरीब दी भैण भी नहीं जाती आबाद करो। चिलम का जुमला पढ़ा या तो रवायत शाम की पढ़ी। आज चिलम का जुमला सुनो, खुदा की कसम गरीब तो गरीब भैन भी 40 तक नहीं दी अमीर के घर, कभी कबर तक जाती है तो कभी घर बैठी। वो आंदी हूँ मैं ही थोच कट्टड़ गई तो मैंने लोग आखना भैन ही है वो जी 40 भी करा के नहीं गए। सारे जानदियाँ गरीब तो गरीब भैन 40 तो पहला अमीर की कबर नहीं छड़दियाँ। पागल असी कोई नहीं, अभी जान के भी इंज नहीं करते। बद दुआवां नाल बंदे रोन लगन ते बंदे तवीज़ करा करा के सारे जान रोआ रोआ के मार देन। बद दुआ ना आख, नबी दी दुआ दा असर है। इस मजलूम नूं नबी उदण रोए ने जिदन हुसैन दुनिया ते आए, उदण रोए ने। हजरत ज़हरा ने आख्या बाबा एडा सोहना पुत्र अल्लाह ता कीता ते रोंदे हो। नबी ने 7 थां चुमे ने हजरत इमाम हुसैन ने, मत्था, सीना, रुखसार, गर्दन, पहलू, होंठ, पेशानी। ते हैरान हो के बीबी आती सी बाबा लोग तो पुत्रा का सिर्फ मुंह चुमते हैं, तो तुसीं मैनूं दसोगा तुसां इत्थे गोसा इत्थे क्यों दिता? जदों इत्थे पूछया गया उदों रो के फरमाते ने ज़हरा अल्लाह ने पहलू मेरे वास्ते बनाया। फिर पूछते ने अल्लाह ने ये चेहरा सोना तमाचे वास्ते बनाया। कभी फरमाते साढ़े अल्लाह ने होंठ सोफिया वास्ते बनाया, कभी फरमाते ने गर्दन खंजर वास्ते बनाई। हज़रत शैतान ने पूछा है बाबा ये शबीर देना कौन करे? रो के फरमाते ने ये दुख खा के कलमा भी मेरा पढ़ ले, अल्लाह अकबर भी आखिर में नमाज़ पढ़ के मैं चुप रहा दिन मैंने खुद रुकने वक्त खुदा की कसम बीबी की गल पूछी है तो वो नहीं किताब हिकमत। बीबी पाक फरमाते ने बाबा उदों मैं होवांगी, फरमाते तुसीं नहीं, अली नहीं, हसन नहीं। तो बीबी पूरी एक जुमला है एक बीबी की हसरत देखो कि मैं पूरी ना करूं। बीबी फरमाया इस मजलूम रोएगा तो ये बीबी पाक जनाब सईदा ने सिर्फ फरमाया ये नहीं आखिया क्यों मर फरमाया इस्लाम को बचाने वास्ते जरा मैं पेश किया। फरमाया जे ते तेरे बनाए ते दसे निजाम को बचांदा इंज होगा। मैं ज़हरा कुर्बान कर असी आए भी इस काम वो बच जाएगा निजाम? फरमाया बच जाएगा। फरमाया फिर कोई रोड़ा अल्लाह ने वादा कबूल कर। ये दसो रोएगा कौन? वो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मैं उलमा की गल कर। बीबी नूं हजरत ने फरमाया ए मेरी बेटी अल्लाह ऐसे मुहिब पैदा करे जेड़े तेरे पुत्र नूं रोणगे ते आवाज़ां आउणगियां, रोण दी आवाज़ां। बीबी आंदी है बाबा उन्हें वेखिया होवेगा? फरमाया नहीं। ज़िबा होंदा नहीं, तमाचे लगते नहीं, सर लो के फरमाया नहीं। रसूल अल्लाह ने बीबी पाक ने पूछा फिर रोणगे किवें, क्यों रोणगे? फरमाया तेरे पुत्र की मुहब्बत अल्लाह उन्होंने दिलों में रख देगा, वो मुहब्बत की वजह तो रोणगे। अज तुम रोना ना तुम रो रहे हो मुहब्बत की वजह होर तो गल कोई ना। इत्थे बीबी एक जुमला आख्या जरा सुन लो। बीबी फरमाया बाबा इन्नी देर बाद ना वेख के भी मेरे पुत्र की मुहब्बत रखणगे ते रोणगे? फरमाया तेरी इज्जत तो सदके तेरी मेहरबानी बीबी। फरमाया फिर मैं भी जन्नत के दरवाजे ते खड़ी हो जा और अल्लाह के अर्ज करूंगी मैं उदों जन्नत जाना जो मेरे पुत्र के मुहिब जन्नत चले। ये सजदा कौनैन के मुतलक रवायत है। मौला तुहानू जजा देवे। भैणा 40 तो पहला वीर की कबर नहीं छड़दियां। हुण मैनूं पुछ रोंदा क्यों? 3 भैणा 11 मुहर्रम नूं इंज करो फरमांदियां सन कदी मौका मिल गया तो रस्मां आके करांगी। मैं शाम तो चल
भैन बड़ी दूरों आउन तो मूँह वेखण ये 3 भैन पत्थरों चों मूँह लभदियां कोई सोच आए तो मैंने दसिया जी मैंने तो नहीं पता लगा अज तक नहीं लगा बड़े चोर है मैंने पढ़द्या मैं सिर्फ रोज छड़ना समझ मैंने हुण तक नहीं आई ना मैं समझ सकिया जरा तुम जहन तो जोर दो जिमें तुम इज्जत वाले बैठे हो दुआवां की कबूलीयत होती है जो अहले पैर के काम बंदा कहीं रिज के होता है अंदरों दुआ जहन च रखना मैं थोड़े वास्ते दुआ दुआ अल्लाह तुहानूं किसी परेशानी च मुब्तला जो परेशान हो इस गम च हो इस गम जिथे परेशान होना भी इबादत है मैं तुहानूं एक जुमला सुना देना ये बीबियां पाकां थले उतरियां ने मकतल चो ऊँट ना गुजारे ने ते ऊँटा तो बीबियां थले अपने आप को गिरा दे ये गलत दसो पूरी दुनिया दी भैन आके फुलों चो मूँह वेंदियां ये 3 भैन पत्थरों चो मूँह लभदियां पत्थरों का ढेर लगा सी मैनूं जिहड़ी नहीं ना समझ आई जी मैं तुहाडे कोल माफ़ी मंगदा तुसीं कदी कल्लियां बह के सोचिया जी घर तुहाडे बैठा मजलिस हो जाएगी मैं हैरान हाँ जमीन तो पत्थर इधर हटाने हो जमीन तो जिहदे हाथ इत्थे बदले हो हटांदी कि तुसां कदी सोचना है बह के तो नहीं हटते तो सानू बह के जमीन तक कौड़ियां गई ने मैनूं नहीं पता मैं दस ही नहीं सकता यदि मैं तशरीह भी नहीं कर सकता जो पत्थर हटे ने ना तो बिच मूँह फिर नजर नहीं आया गर्दन कट्टी बेतरतीब रगा कट्टियां मेरे मौला दी नजर आई ने किसी भैन वास्ते बहुत अजीब मरहल है जिन्हें वीर का सारी नाल ना हो तो मेरी गर्दन ना नजर आए अज वेख के ना बीबी ने 3 गल्लां वीर नाल कीतियां वो 3 मैं सुना देना पहली गल बीबी पर मैं तुहानूं पता है जुमला पूरी तारीख इंसानियत सिर्फ एक भैन कायनात ते ऐसी जिस निकाह की शर्त च लिखाया सी मैनूं वीर को जुदा ना किया याद आएगा तो याद होना चाहिए हजरत ज़ैनब ने सिर्फ अपने निकाह जनाब अली मुर्तज़ा कि बाबा मैं जिथे तुम्हारे चले जानी खिदमत मैं इंज करांगी जिवें मेरी माँ ने तुहाडी खिदमत की सानू मसले दसन की लोड़ नहीं सानू पता शौहर हाकम होता जिवें तुहाडी जुत्ती सवारती रही है ना मेरी माँ जिथे तुसीं तोरोगे ना बाबा मैं जुत्ती सवारांगी भावें मैं ज़ैनब हाँ मैनूं रसूल अल्लाह ज़ैनब आख्या प्यो दी ज़ीनत जिथे तुसीं तोरोगे मेरा मखदूम है मैं खादमा एक मेहरबानी कर मेरे शौहर को आखो मैनू हुसैन तो जुदा ना कर सदके जावा रोना लो हजरत अली सलाम ने बुला के अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार हुआ क्या बेटा ये ऐसा निकाह है अल्लाह की कायनात निकाह के शर्तां रखियां नहीं जाती लेकिन हुसैन ते ज़ैनब की मोहब्बत का कोई बंदा अंदाजा नहीं ला सकता इस वास्ते मैं तेन प्यार ये मेरी बेटी है इन शबीर को जुदा कर फरमान मौके का जितना इतने रह के नाल डाल के मौला विद्या पे करते सब बिना मुकाबले इतने घर इमाम हुसैन का और सामने गया घर इतने सामने हजरत जाफर तैयार की हवेली दूर से आई एक मोहल्ला बनी आशम सी जो शबीर का प्यो लैके जुड़े सदके जावा मैं मौला हुसैन हो जाए आज भैन का देखना सोचना एक भरा का देखना सोचना तो मैं सोचा आज देखा मैंने पढ़ के हुसैन का सलाम हो जाएगा हजरत की आंखों में आंसू आए ना तो इतने गुस्सा दे के तेरी फरमा दे बेटी क्यों परेशान हो सामने तेरे ईद का घर है आओ तेरा घर दूर है एक हवेली है एक महल है बेटी क्यों इंज कर रही है बीबी पाक ने फरमाया बाबा शाम को फिर हुसैन ने तो बुआ मार लेना ना मेरे नाल लड़ो जे किसी ने रोन नहीं बहना मेरे को और जी इतों उथे जान लग्या वीर का बंद दरवाजा नहीं वेख सकती अल्लाह जाने वापस आके हुसैन का बुआ किवें वेखी बीबी फरमाती शाम को हुसैन अपने घर होना तो मैं अपने घर होना मैं बाबा मैं कई बार रात को तहज्जुद के वेले भी साडी मुलाकात हो जाती है मैं तहज्जुद के वेले उठनी है तो वीर भी उठे होता ना तो मैं वीर का चेहरा वेख हजरत अमीरुल मोमिनीन फरमाते दूर कोई नहीं मैं जा के आना नहीं जुदा करेगा तेरे लैके गए उदों भैन ने परत के वेख्या तो एक तरफ औखा वेला हो सी जब
جدو 10 محرم دی دیگر میں حسین نکلے میں تے کانڈ پچھے گلو تے بی بی ہے کہ پہ رہتے سن میرے لوگ کی جڑے ویلے امام حسین دا گھوڑا دوسری کنات تک گیا ایک اندر کنات سی ایک باہر کنات سی اندر لی کنات چو بی بی بگیا کر کے آج کھلو گئے باہر لی کنات چو گھوڑا پر نکلتا سی جدو اس رنگ شبیر نے پلٹ کے ویکھیا جدو امام حسین نے پلٹ کے ویکھیا نا ادو بی بی تو پہلا حسین رو پائے بی بی نے اشارہ فرمایا تو قریب آگے نا گھوڑے دے آج ویکھ کے فرماتے نے میرا دل نہیں ٹکتا میں علی دی بیٹی سویر کو لے کے دیگر تک میں لاشاں وصول کیتیاں نے میرے سینے میں چھپیو دا حوصلہ ہن میں موت گئی حضرت امام حسین فرماتے ہیں میری جدائی دی وجہ تو فرمایا میں اس دین تو تیری جدائی بھی قربان کر دیں گے جڑے دین دی میں محافظہ بن کے نکلی ہاں اسی نانے دا دین بچان بہن پرا نکلیا ایک مہربانی کری لاشاں میں سامنے نا لاش میں تیری بھی سامنے نہیں ہے میرا جانویر ایک مہربانی کری میرے سامنے روندہ نہ نکلی کدی نہ رویں کسے گا میں چھٹن لگا جی دعا کریے حضرت امام حسین فرماتے ہیں ہون میرے کو پوچھا ہے صدقے رویا کیوں ہے فرمایا نہ پاپا میرا موت تو ڈرتا سی نہ میرے ویر ڈرتے ہیں ایک باری دسو روئے کیوں منو بیٹھ کے امام حسین فرماتے ہیں اماں دی جائی جدو میں ٹر لگیا تینوں پلٹ کے ویکھیا نا تینوں کھلوتیا چادر وچ ویکھیا تینوں خیمے دے دروازے چ ویکھیا فضا نو تیرے اگے کھلوتیا ویکھیا ایویں ذہن چ خیال آیا اے دین میرے قتل تے ہی مک جاندی گل اے دین بچ جاندا میرے قتل تے تیری جُتی باہر نہ ہوندی او بہن جڑا ودیا کیتا نا کربلا چ ویر تے پھر چلم آ کے کیتا اوتھے 3 جملے پڑھنا اج پھر پڑھ ہو گئی مجھے کپے گلے تے منہ رکھ کے بی بی فرماتی ہے تیرے جیسا ویر ہوئے تے زینب جیسی مشیر ہوئی تے تینوں جدو سبا قتل کیتا نے میں اوتھے دعا کریے ایک بار سارے ایک بار کربلا کریے قرآن کھول لیں گے جرا مقتل نہیں ہے ایک بار خالق کا کارن ہم دیکھنا تو مسابق اور اسباب میں تیرے دربار سے کمی تو راتوں رات کوئی نہ کہتے کائنات خلق ہو جائے کوٹھیاں کارا مرضی نہ تیرے چلاغ کا ناس تیرے امام حسین دے آدمی سجدے رہتے شیعہ اللہ علیہ سنت جنہیں دل محبت حسین علیہ السلام ہے انہوں نے کوئی جگہ بخار جتھے بہن کھلو کے وہ بھی رہی کہ جتھے ویر قتل ہوتا رہا میرے بڑا ہے سنت ایک وکیل کے الحمدللہ ہے پوچھنا والے خدا کی قسم جے میں سامنے اپنے شکلہ بتا سی مجھے شفاعت قسم دی لوڑ نہیں پئی جب امام حسین دی گئی تو نکل کے آ جائے گا میں کیا کرنے شفاعت آئے حضرت امام حسین دی زمین آگے میں کون کون میں بنیا دو پتر نے ایک امام حسین علیہ السلام نے حباد المحلی سکندری اکبر حضرت حبیب کی قبر کا سلام کر کے آگے نکلے ہیں میرے سب نے خدا نے کسے مبارکہ کی لوڑ نہیں میں سنت وکیل ہوں آج مجھے نظر پئی ہے کہ بہت مقتل حسین قتل کا ہے حسین آج دیوارہ نے ہاتھ مارتا نہیں تے رو رو کے اندر بھی ایتھے مصیبہ کر چھڑے میں اپنی بیٹے کو مارے جڑیاں میں چھوٹی بیٹی کو آ گیا اور جنہوں میں ساتھ کے واپس جانا ہوئے نا حرم کو تے تو بیٹی اتنا سکتی چھوٹی سی میں کہ میں وہ ایتھوں آ کے لے گئے اور سرخ بتی اندر سرخ روشنی ہے جتھے شبیر کو قتل کیتا نے وہ ایک تھڑا بنے ہیں پتھر کا مولا تو لے گئے اوتھے مولا میرے آدمی سجدہ دیتا ہے اوہدے پاس جاری لگی اندر سرخ بتی بلتی ہے مولا تو جگہ گئے اوتھے میں اپنی بیٹی کو کیا جدوں ضرورت پہ جانا ہوئے ہوگا ایتھوں بھی لوا کے لے گئے وہ تیجی کوئی اوتھے آئی کہ میں چھوٹی سی کرنے لئے کو تسی ایتھے کیوں بیٹھتے ہو جیڑا بچہ ہوگا انہیں مطابق ہی دسنا چاہیے میں کہ بچی تین سمجھانے واسطے انہی گل کافی ہے ایتھوں بی بی سکینہ واپس مڑی کدی نہ رونے مولا کو اوتھے لے گئے جتھوں بی بی سکینہ مڑی ہے جتھے بی بی کھلوتے رہے 70 قدم دی میں تسی جتھے بہن نے ویر کو قتل ہونے ویکھے فرمایا میں وچ نہ پاؤں والی میں نکاح دی شکل لکھوان والی میں سونے جانے پر کے میرے بوئے کو ویکھن والی میں لالا جدا نہ ہوا تے 10 محرم دی دیگر کو میں سامنے کھڑوتی نہیں ہے آؤندی آ جا
बीबी कपड़े गलती को रख के आती है जब मैं आउन लगी ना दूर मैं कोई नहीं सकता तैयार जो है 1 मिनट पर मैं आ जाऊँ तेरे रगों का खून बंद ना होता तो मैं तेरे गले पे आके गाना रखता हुसैन दुनिया तो डरता हूँ तो ज़ैनब जैसी अबीर सामने ऊंचे ताले बनती हूँ पहली मजबूरी सुनोगे तेरे काबू करो फरमाते ने जब मैं तेरे आउन लगी तो सज्जाद दिखाया मैंने वाके रख हाय 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 मैं फलती जग च तेरी नस्ल बचाती रही आवाज उनकी अम्मा की जाइए आसान किया पर मैं राती फारग नहीं सा सुते सन रात आराम करते रहे राती इंडिया जनाजिया की वारत सारी रात पहरा देती रही पर मैं अब्बास की तलवार फड़ के यतीमा का सारी रात पहरा दिता मैं नहीं आ सकी चंगा किया ही अम्मा ने कही थे अज का आखिरी जुमला है कि बीबी फरमाया अज तो मैनू मौत आती तो बेहतर थी और लफ्ज़ मौत बीबी के मुंह से आया मेरे मौला फरमाते ने है अम्मा की जाई अकबर की लाश कल लाई है कासम की गठड़ी कल वेखी गए कुछ का मैनू कल वेख्या जी अज परदादारा तुहाडे तो पहला गल समझनी बीबी फरमाया अज कज नाल अज औखी होनी क्यों फरमाया कतल होना साडी करामत है शहादत साडा विरसा है मैं मां दियां पट्टियां बनिया मैं बाबे दियां पट्टियां बनिया मैं वीर दी मैयत चो तीर खिंचे मैं ज़ैनब मैं जाननी है साडा विरसा कतल हो जाना मुक्की मैं आज फरमाया क्यों रो के बीबी फरमाती आज सारा दिन मैं परजाइयां दे हाथ बनदी रही मैं उजड़ गई जदों रबाब ने हाथ बढ़ाए मैं लुटी गई जदों लैला ने रस्सियां पाइया उठ के वेख हसन दी